پکھنی دا اور اچھی کشنے قربانی دینے والے بندے اور انہیں میں چونکہ دیسی مثالاں دینا ہونا ہے شاید تُسے کی گل سمجھا چاچی بہوں سریاں آباسی صاحب نے ایسا ایف نے سڑے صدر صاحب تو بعد تقریر مرحلہ ہونی ہے نہیں چاہیے مگر گل کہ جی گل ہے جی کہ عباسی صاحب بھی دڑلے نہیں تقریر کی تھی مگر آخری کہ ایتھے اچھا انہیں لوگوں نے نمان جی رہا مکریے لے آہلے نے جی میں کو پرابلم دا سڑا دا پرابلم بات ہے جی کہ تو سمجھنے آ کہ یہ سٹیج سیدہ جنہیں لوگیں قربانیاں دیتی ہیں اور سیدے یہ نظریہ سیدہ دا مارو سیلان دا کالج کومری نمائندگی کرو گل جڑی اصل دی نا تو اسے دیکھیا کہ سڑے لوگ جس لئے مشکل ٹیم اشنا دانے جی وہ خود مختاری ہو تو سگے ہویا آٹے نہیں گل اشنی دانے جی تو سگے ہویا بجلیہ نہیں گل اشنی آنے جی تو سگے ہویا کتے تھانے کو ظلم ہے آنے جی تو سگے ہویا وہ جنہیں کی تُس بورڈ دینے ایک کڑیاں باغڑیاں مولیاں تو سے تیار کری رکھی ہاں میں سوال دا نا تو سے کرنے سوال دا میں گل بنائے آنے ہے جی آزادی اے باوا اے جڑا باوا چٹیا داڑی والا کھلتا نا اے جڑے ساجد صدیقی صاحب بیٹھے نے اے جڑے انور صاحب بیٹھے نے اے جڑے سجاد صاحب بیٹھے نے اشکار نے کتے بنے اور بیجی دے کتے کوئی داڑیاں چٹیاں گیتیاں چکسواری بھنگوئی ظفر آباد کیل 9-10 سال تو ایسے کام شروع کیتا سڑے بھی بچے دے سڑے بھی نکی نکی اولاد دی اسے بھی شادیاں کیتیاں مکان بنائے برادری والے دیاں قبیلے خاندان والے دیاں جنازے بھی گینیاں شادیے بھی گینیاں کہ رہے بھی چاٹا لون چینی پتی اسے نہیں بھی ضرورت تھی سنگت بیدی اسے نہیں بھی دی بھئی اس کو لسے ہوئی ہیں اگر انہیں نے دلالی نہیں کی تھی تو اس کو کھے دیا بھئی بات یہ ہے کہ تُس لوگ اگر تیار ہوئی تو کھڑے ہو سا کہ آزادی حاصل کر سا تھا آزادی لبسی ای آزادی منگنے کرنے نہیں لبڑی نعرے مارنے کرنے نچنے ترپنے کرنے ادھر بڑھنے کرنے ادھر گروپ بنانے کرنے نصر بادی کرنے آزادی نہیں بننی آزادی اگر اس طرح لبڑی ہونی نا آزاد کشمیر میرا حلق کوئی کافر نہیں کیا بھائی کوئی میں نہیں لگنا کوئی کافر ہے دیو بندیاں کو نہ پوچھا تھا وہ انہیں اس بڑے مسلمان بریلویاں کو نہ پوچھا تھا وہ انہیں اس بڑے مسلمان پیرے کو نہ پوچھا تھا وہ انہیں اس بڑے مسلمان اہل حدیث علیہ کو نہ پوچھا انہیں اس بڑے مسلمان شیعہ کو نہ پوچھا تھا انہیں اس بڑے مسلمان جدو حضرت حسن حسین نہ دن ہونا دے اس پورے بلے علاقے ہی پتہ چلنا بس تھی ہے ساری نسل شیعہ دی بندے انہیں آزادی نہیں چاہیے وہ مولویاں آزادی نہیں چاہیے وہ بریلویاں آزادی نہیں چاہیے وہ دیوبندیاں نہیں چاہیے آزادی وہ چاہیے نہیں کہ نہیں چاہیے نہیں نا تو میں آئی جس مسیحی نماز پڑھی انہوں نے صحابہ کہ کشمیر آزاد ہوئی تو امریکہ ہی شامل ہو جا حرام کرے مولوی صاحب آگا وہ کشمیر آزاد ہے یاسین مل بیمار دا اس کی اللہ صحت دے کیا چاہنے کہہ دے کس طرح نہ بچے مطلب کیا چاہنے یو چاہنے کہ سڑے ہتھائی دو بوجھے ہوئے ایک پیسہ باندر پوڑا میں جنہیں تقریرہ شکریہ شوق نہیں آئی میں کواٹساں ہی نہیں گی ایک چاہنے کہ ایک باندر پوڑیا نہ ہویا ہتھائی تا دوے پیسہ ہوئے ریچ تا توپے ٹوپی دا بس کنگرو دا گلے تسبیح پائی نہیں ہوئے اٹھ کرنا ہوئے تھا پھر مجمع کٹھے کرنے کٹھا اسی تو دسو کہ آسے وچ کوئی کمی تھی کیڑی کمی دی امان اللہ خان 60 سالہ جدو جہد تو بعد اللہ نے پیارے ہوئیے مقبول بٹ شہید رحمت اللہ علیہ 6.4 سال نے اپنے بچے چھوڑی رکھ اچھی تاڑ جیل اس قربانی دے ہی رہی یاسین ملک شادی تو 30 دن بعد 40 دن بعد اپنی بیویاں چھوڑی بچیاں نکیا چھوڑی دا او تاڑ جیل ویچے عمر قید نہیں سزا کٹنے سڑے لکھاں شدہ اس علاقے تو تراڑکھل پلندری بھمبر چکسواری ڈڈیال
باغ مظفر آباد راولہ کوٹ ہر علاقے چاہ جے کے ایل ایف کے پلیٹ فارم سے جب ہمارے پاس این ایل اے کا نظام تھا کیمپ تھا ہم نے جہاد کر رہے تھے یہ ساجد صدیقی صاحب 2 سال پار لگا کر آئے بتاؤ ہمیں کمی کس چیز کی ہے ہم نے وقت پہ آزان نہ دی ہو ہم نے وقت پہ لوگوں کو جگایا نہ ہو ہم نے قربانی نہ دی ہو ہم نے جان نہ دی ہو ہم نے خون نہ دیا ہو ہم پر جب کبھی وار آئی ہم نے عسکری نہ پہنی ہو ہم جیل نہ گئے ہوں ہم کہیں بھاگے ہوں ہم کہیں بھگے ہوں کہیں جھکے ہوں جہاں مقبول بٹ کھڑا کر کے گئے تھے وہیں کھڑے ہیں جہاں امان اللہ چھوڑ کر گئے تھے وہیں کھڑے بتاؤ کمی کیا ہے کیا دیکھنا چاہتے ہو ہم سب مر جائیں میرے بھائیو بات سنو یہ جو کو سٹیج جو اس وقت بول رہا ہوں میں بول گجن رہا ہوں اور میری آواز جے کے ایل ایف کی آواز مقبول بٹ شہید کے سٹیج کی آواز اس وقت کشمیری انگلینڈ میں سن رہا ہے اس وقت باغیرت کشمیری امریکہ میں بھی سن رہا ہے اس وقت یہ آواز دبئی اور سعودیہ اور تمام اس علاقوں کے پردیسی بھی سن رہے ہیں آپ کی یہ آواز بڑی آواز ہونی چاہیے جب یہاں سے کوئی بے غیرتی کی آواز جاتی ہے ہمارے ان بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے جب یہاں سے کوئی غیرت کی بات جاتی ہے وہ فخر سے پھول جایا کرتے ہیں میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ جو نام نہاد اسمبلی یہ جو مظفر آباد میں ہے یہ جو آپ کی آزاد کشمیر کے اندر پولیس ہے یہ جو آپ کا آزاد کشمیر کے اندر ججز کا نظام ہے یہ جو آپ کے اندر لاکھوں سٹوڈنٹس اور لاکھوں اساتذہ ہیں یہ جو لاکھوں وکلا ہیں عدالتوں میں مجھے بتاؤ کہ ان کو آزادی نہیں چاہیے ان کو بھی آزادی چاہیے تو اساتذہ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تیار کریں اور ہماری پولیس کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو درس دیں کہ بیٹا ہم غلام دھرتی کے غلام باسی ہیں ہماری وہ حیثیت نہیں ہمارے اوپر پاکستان سے آئی جی لا کر مسلط کیا ہوا ہے اور ہمارا کوئی آدمی ڈی آئی جی سے اوپر نہیں جا سکتا اس سے ثابت ہوا کہ ہماری تمام پولیس جو ہے وہ پاکستان کے آئی جی کی غلام ہے جو 2 ٹوک بات ہے وہ لوگوں کو سمجھاؤ جب ہم مظفر آباد جاتے ہیں آزادی کی بات کرنے کے لیے تو کئی ہندوستانی فوج یا پاکستانی فوج نے ہمیں مارا ہے کون مارتا ہے یہی فوج مارتی ہے نا یہ پولیس مارتی ہے تو جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے لوگ ہیں ہم ان کو مارتے ہیں نہیں مارتے مگر یہ ہمیں مارتے ہیں تو لہذا ہماری جنگ کہاں بنتی ہے کہاں بنتی ہے ڈرو نہیں میرا کہ بولیا جنگ کہاں بنتی ہے یہاں بنتی ہے جو جس جگہ پہ رہتا ہے جس کا جو مخالف ہے وہاں اس کی جنگ بنتی ہے تم ہمیں ڈرامے بتاتے ہو کہ پاکستانی فوج کس نے لائی ہے یہاں پاکستانی فوج آپ ہی آئی وہ کسا آندھی نا کسا نہیں سردار عبدالقیوم صاحب آندھی غازی ملو تو رہے آندھی وہ کسا آندھی نا اس وقت ہی جو آئی نا کو معاہدہ کی تانانی نا میرے بھائیوں ہندوستانی فوج جو مقبوضہ کشمیر میں اتری وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے اتری نا جب یہاں قبائلی آئی لوگوں کو مارنے لگے لوگوں کی کلیاں کاٹنے لگے لوگوں کے کان کاٹنے لگے تو پھر مہاراجا نے کیا کیا مہاراجا نے اپنی ہندوستان کی فوج سے درخواست کی گورنمنٹ سے کہ مجھے میری فوج دو میرے وطن پہ قبضہ ہو گیا تو ثابت یہ ہوا کہ قبائلی کون تھے پاکستانی تھے نا تو پہلے یہ آئے کیا پہلے وہ آئے وہ یہ آئے نا خدا انہیں کی مار رہے وہ آئے نا جدو وہ اچھی بڑے انہیں سارے ڈنوائی جو انہیں آئے جی وہ پارا فوجی آئے تھی تس بھی ہو رہا اچھا آپ ہی آئے کہ کنی آندے وہ آپ ہی نہیں آئے نا انہیں نہیں آگے نسل دلال اتھے موجود ہے کہ نہیں میرا بول لیا ہوئے وہ یہ دلال اتھے تھے کہ نہیں انہیں کی بورڈ کن دینا وہ بورڈ دلالی بھی شامل دیا کہ نہیں یہ وہ چٹھی اور سچی گل دی گولی مارو میں کی یا میں کی گولی مارا دا یا میں سارا کی چھوڑی جا گچھا
سچ بولنا نہ چھوڑی سکنا مری سکنا اس تو پھر میرے بھائیوں جب آپ بغاوت نہیں کرو گے آپ کی پولیس نہیں سمجھے گی کہ آزادی ضروری ہے آپ کا جج نہیں سمجھے گا کہ آزادی ضروری ہے آپ کا ٹیچر نہیں سمجھے گا وہ بزدل ڈرتا رہے گا وکیل اپنی جگہ ڈرتا رہے گا جج اپنی نوکری بچاتا رہے گا پولیس والا اپنی نوکری بچاتا رہے گا دکاندار دکان کھول کے رکھے گا تو پھر مقبول بس شہید کے قافلے کے لوگوں کو یہی بس اعزاز ملا کہ یہ مارے کھائیں شہید ہوں مریں اور تم پیچھے ہماری برسیاں بناؤ مرے تو تنویر الیاس مرے مرے تو قیومہ مرے مرے تو بارسٹر مرے ان کے بچے یتیم ہوں ان کے بچے ذلیل ہوں ان کے بچوں کو ہلکا کتا کھائے جنہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے اس لیے جناب تسے نیلے پیلے چٹے کالے تمام ترپڑے نے آرانی رکھے نے انہیں جناب جگ جگ جیوے شالا جیوے ڈگو جیوے بڈو جیوے الو جیوے پلو جیوے اس علاقے سے ووٹ کون لیتا ہے وہ بولو اوے فیمرے مالی لیتا ہے اوے فاروق طاہر لیتا ہے کبھی جرت کر کے اوے فاروق طاہر کے لوگوں تم سے پوچھتا ہوں فہیم ربانی کے لوگوں تم سے پوچھتا ہوں تم نے کبھی جرت کر کے ان کو بولا ہے کہ روڈ بند کر کے بولا ہے کہ آٹے کا بندوبست کرو تم نے کبھی ان کو بولا ہے کہ بجلی مہنگی ہے تمہارے تم اسمبلی میں کوئی مقدس کھائے ہو تم ظلم کرتے ہو جو ہماری بجلی مہنگی ہے کبھی بولا بیلے جب دماغی ٹھیکے پہ ہو تو بیلے گا کون جب بے غیرتی کی تو تم نے گلے میں ڈالے ہوں پانگ پینے والے ہم ہوں گٹے لڑانے والے ہم ہوں دماغ اوپر سے فارغ ہو آزادی کا پتہ ہی نہ ہو شعور ہمارے پاس نہ ہو جرت ہمارے پاس نہ ہو دلالی کا ہم اڈا لے کے چلتے ہوں ہمیں کہاں سے آزادی ملے گی اس علاقے میں اگر بھی ادھر شیروں کا پروگرام ہے تو یہی لوگ ہو گئے اس علاقے میں یہی لوگ ہیں باقی ادھر فوجی کہہ رہے باقی آٹا آدھا کہنے مارا حلہ پاکستانی چاہے نا میں اتھے آئندہ کتیوں نہ پیڑ رکھنا ایسے تھے کتیوں نہ پیڑ بڑا اگر 20,000 آدمی نہ ہوا میں کشمیر چھوڑی دے سا کھونا ہے لے ہو او کھونا ہے لے اتھو ہے لے کی کتیا ادھر ہے لے تو یہ قوم کب جاگے گی کب جاگے گی یہ تمہارا شہزاد پلندری کا لڑکا ابھی میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ اس نے یہی کہا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں یہ جو تمہارے اسمبلی میں دلال ہے ہم ان کو الیکشن نہیں لینے دیں گے وہ اجیرے کے اندر اس کی گرفتاری کر لی ہے جب بھی آپ کی بات کرو گے جب بھی سچ بولو گے تمہیں اٹھا لیا جائے گا تمہیں ڈرایا جائے گا کوئی آئے گا جی پولیس اٹھا کے لے جائے گی کوئی کہے گا ایجنسی اٹھا کے لے جائے گی کوئی کہے گا انڈیا لے جائے گا کوئی کہے گا پاکستان لے جائے گا کوئی کہے گا ISI کھا جائے گی کوئی کہے گا جی فہیم ربانی کے بندے تمہیں ماریں گے کوئی کہے گا فاروق طاہر کے بندے پھر آزادی کیسے ملے گی آزادی کے لیے کھالیں کھچوانا پڑتی ہیں 200 سال ہو گئی ہے بس سبز علی خان نے کھال کھچوائی سبز علی خان نے لقدہ بس چوریوں نے پہن چوریوں بے غیرتیوں کر رہا انہوں نے کھال کھچوائی تم رشوت کھچتے ہو تم پاؤڈر چھکتے ہو تنویر الیاس کی دلالی دیکھو کل تک کہہ رہا تھا کہ یہ میرا مرشد ہے جب ان سے ترپڑ مار کے ہوتا رہا اب کہتا جی میں پہلے پیسے ہی نہیں کھانا سا کہڑیا ایک نہیں اور بھی کی باسی کے مکانے اور بھی کیوں نہ سا نصر باز بے غیرت قسم نے لوگ کشمیری قوم پر مسلط ہوئے نہیں تا اس چجو کھانے چجو نکلو اس قوم کے لوگوں سنو میری بات سنو صحیح یہ پوری دنیا سن رہی ہے ظفر آباد کا بندہ بھی سن رہا ہے جموں کا بھی سن رہا ہے گلگت کا بھی سن رہا ہے اٹھو اور ان ظالموں کے خلاف جہاد کرو ان کے خلاف بغاوت کرو جیسی بغاوت ہوتی ہے ورنہ دلا سے دینے والی ڈگ ڈگیوں والا دور نہیں رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو میں خود شرمندہ ہوں میں امان اللہ کی روح دیکھ رہی ہوگی میں خود شرمندہ ہوں امان اللہ ہم
ہمیں بہت بڑی پارٹی دے کر گئے تھے. ہماری صفوں کے اندر بھی کچھ ایسے نصرباز تھے جنہوں نے اس پارٹی کے اندر چھرا گھونپا. بات کھول کے بیان کرنی چاہیے. اختلافات ہو سکتے ہیں, پارٹی کے اندر لڑائی لڑی جا سکتی ہے, پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے, پارٹی کے اندر بات کی جا سکتی ہے. ساجد صدیقی صاحب ہمارے صدر ہیں, یہ غلط کریں گے ہم کارکنوں کو لے کے پہیا جام کریں گے, ہڑتال کریں گے, بھوک ہڑتال کریں گے, مگر پارٹی کے سر چھرا نہیں گھونپیں گے. جو چھرا گھونپے گا وہ منافق ہوگا, وہ نصرباز ہوگا, وہ آزادی کا قاتل ہوگا, وہ چاہے ادھر کا ہے, چاہے ادھر کا ہے, چاہے اندر کا ہے. لوگوں کو درس دیتے ہیں ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ نون لیگ والوں تم سیدھے ہو جاؤ, آزادی کے ترانے پڑھو, پیپلز پارٹی والوں تم آزادی کے ترانے پڑھو, اور اپنی صفوں کے اندر اطاعت بھی نہیں. ایک نیشنلسٹ لاولا کوٹ میں پروگرام کر رہا ہے, ایک ظفر آباد میں کر رہا ہے, ایک باغ میں کر رہا ہے, اجیرے کے اندر ایک کر رہا ہے, ایک کوٹلی میں کر رہا ہے, ایک پلندری میں کر رہا ہے. نہیں بھائی نہیں, اب یہ 2023 ہے, یہ 1995 نہیں ہے. لوگ سیانے ہیں, سوشل میڈیا ہے, لوگ چکتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. جنہوں نے خون دیا, جنہوں نے زندگیاں وقف کی, لوگ ان کو بھی جانتے ہیں. اور جنہوں نے مال بنایا, کارکنوں کو برگلایا, پارٹی کو چھڑا دوں گا اور سیڈ کو پڑ گئی. قائد کی جدوجہد بھی موجود ہے, چاندنی چوک کا دفتر بھی موجود ہے, ہم وہیں کھڑے ہیں, وہیں سٹینڈ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے, پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی تو اس گروپ میں بننے نا, یہ تو ان سے سوال کرو. کوئی ہماری غلطی ہے بتاؤ ہمیں. ہم نے تو ایک دفعہ, ہم چھوٹے تھے تو رشید احمد صاحب کا پلو پکڑ کے چلتے تھے اور یہی نعرہ لگاتے تھے ہم لے کے رہیں گے آزادی. پھر وہ چلے گئے, پھر صغیر صاحب آگے صدر بن گئے, چیئرمین. پھر ہم کہتے رہے صغیر خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہ چلے گئے, پھر توقیر صاحب آگے, پھر ہم کہے توقیر گیلانی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ چلے گئے, ابھی ساجد صاحب ہے, ساجد صدیقی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارے قدم ساتھ ہیں, آگے سے بندے ہوائی جہاز ہیں, ہم کیا کریں. نہیں میں نے پرتی کی ہے یہ. ابھی راجہ صاحب کدھر ہے, چلے گئے. کسٹمر راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے, میں لگ رہا سا کہ یہ بھی اٹھ رہی ہے اچھے, کیونکہ یہ جی تقریر بون پہلے میں بون لوگ بجھی دے سی, میں آگے بتا یہ بھی گزا جلے میں انہوں جلدی جلدی, کوئی پتہ کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی ایجنسی, وہ بتاؤ ایجنسیاں ہمیں کیوں نہیں خریدتی, ہمیں کیوں نہیں لے گئی, ہم کیوں نہیں بکے, ہم کیوں نہیں جیتے. ہاں ہمارا پرابلم ہی نہیں تھا, اسے اپنیاں کڑیاں اندر ٹبریاں مالا چاریا کہا کا پیا اندر روٹی پکایا رکھیاں, اسے ادھر آ دیا نہیں کہ اسے ٹبریاں نے دیا کوئی بلیک میل کرے, اسے ٹبریاں نہ چکر ہی ہے کوئی بلیک میلنگ. پاکستان کی ساری فوج آ جائے, ہندوستان کی ساری فوج آ جائے, آزاد کشمیر کی ساری پولیس آ جائے, خدا کی قسم امان اللہ خان کے سپاہی ہیں, کل بھی سپاہی تھے, آج بھی سپاہی ہیں, جب تک روح باقی ہے سپاہی ہیں. ساجد صاحب اللہ کی قسم اگر سارے لوگ چلے جاتے ہیں, آخری بندہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا جس کا کفن دے کے اللہ کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ. ہاں ایک بات یاد رکھنا, غلط کریں گے, لڑیں گے, بحث کریں گے پارٹی کے اندر رہ کر, مگر پارٹی کی پیٹھ میں اگر چھلا گھومیں گے تو ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بڑا شداد کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بڑا دجال کوئی نہیں ہوگا. ہاں اگر ہمارے ہوتے ہوئے
ہماری پارٹی پر کسی نے شب خون مارا، ہم اس کو گولی تو نہیں ماریں گے، مگر جب تک زبان بولتی ہے اس کے کرتوت بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات جو آپ لوگوں سے کریں گے، بہت سارے لوگوں نے میری تقریریں سنی ہے نا، سنی ہے، میں زندہ تسے کو موجود ہے، جب تک کسا کی گولی نہ مارا دا پرچا، جب تک بینک نہ ساڑا دا پرچا، جب تک تھانے آگ نہ لا دا پرچا، تو اسے تحریک کھلی ہے تقریر کرنے میں، پولیس کا باپ بھی پرچہ نہیں کر سکتا، فوج کا باپ بھی، جنرل بھی پرچہ نہیں کر سکتا۔ جب جنرل مشرف زندہ تھا میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ جنرل مشرف یہ جو تو باہر لگائی ہے یہ اپنی ماں کی شادی کے لیے لگائی ہے، یہ لیتے لگائی ہے تو نے، یہ ہماری قوم کو تقسیم کرنے کے لیے اس نے لگائی تھی۔ ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ جب کلموں بھی پڑھتے ہو، نبی کے بھی غلام ہو، پھر ڈرتے بھی ہو، پھر جنت کا بھی حقدار بننا چاہتے ہو، پھر دعائیں بھی کرتے ہو، پھر روزے بھی رکھتے ہو۔ جو مومن ہے وہ ڈرتا، بولے یار مومن ڈرتا، محمد کا غلام ڈرتا، اور یاسین کے چاہنے والا ڈرتا، امان اللہ خان کے قافلے کا فرد ڈرتا، یاسین ملک کا جانشین ڈرتا۔ تو پھر جے کے اللہ میں آؤ گے سارے، ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دو گے ہاتھ کھڑا کرو، کیسے کیسے؟ او پیچھے تجھے ہاتھ کھڑا کرو نا بادشاہو، کھڑے نہ لائنیاں۔ آٹا سب کے لیے مہنگا ہوگا، کوئی شاہی مربانی آٹا سستا کر کے نہیں دے گا۔ بیتروں کی روڈ ہے، اس دن ہم آئے، ہم نے کہا سارے نکلو، پتن جام کرو، ہم آپ کے پشتیبان ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صفحہ اول میں کھڑے ہوں گے۔ کون سی چیز ہے جس پر آپ تحریک چلائیں گے؟ جے کے ایل ایف آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ جے کے ایل ایف جہاں 84,471 کلومیٹر مربع میل کی آزادی کی بات کرتی ہے، وہاں نوجوانوں کے روزگار کی بھی بات کرتی ہے۔ وہاں جو پردیس میں ہمارے لوگ ریگستان میں ظلم و ستم کی چکی میں عربیوں کے آگے نوکریاں کر کے اس اولاد کو پیچھے جناب پیسے بھیجتے، اس ملک کو ذرائع مبادلہ بھیجتے، اور یہی لوگ کشمیری دریاؤں کا پانی تم پاکستان کو بیچتے ہو، جنگلات تم آنے پانے بیچ دیتے ہو، اور بجلیوں کا بم ہم پہ گراتے ہو، آٹے کا بم ہم پہ گراتے ہو ان مظلوموں پہ۔ تمہارے بچے امریکہ میں پڑھے، تمہارے بچے یورپ میں پڑھے، تمہارے بچے جا کر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے، اور ہمارے بچوں سے تم نعرے لگواتے ہو۔ اگر آپ لوگ غیرت کا مقام کرتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ، کردار کے ساتھ، ایک سوچ اور فکر کے ساتھ منظم ہو کر، ایک قوم بن کر، کشمیری بن کر آگے بڑھو گے تو آپ کی آزادی کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کی جدوجہد رنگ لائے گی، آپ کی جدوجہد، آپ کی سوچ اس علاقے کو تبدیل کر کے رکھ دے گی، اور انشاءاللہ کالج یونین بھی بحال ہوگی۔ جب سٹوڈنٹ کو شعور آئے گا، سٹوڈنٹ باہر نکلے گا، سٹوڈنٹ بغاوت کرے گا، سٹوڈنٹ چوک بند کرے گا، سٹوڈنٹ حق کی آواز بلند کرے گا۔ ہمارے سٹوڈنٹ کے صدر جیز ایس ایل ایف کے صدر یہاں موجود ہیں، ان کو میں کہتا ہوں آپ پورے علاقے میں جاؤ، ڈور بائی ڈور لوگوں سے بات کر کے ایک دن طے کرو، اس کے بعد سٹوڈنٹ کو باہر نکالو اور مظفر آباد کی طرف لانچ مارچ کرو۔ ان کا باپ بھی سٹوڈنٹ یونین بحال کرے گا۔ جب سٹوڈنٹ یونین بحال ہوگی تو پھر اس علاقے سے نوجوان لیڈر پیدا ہوں گے، پھر تمہاری تقدیر بدلے گی، ورنہ یہ پرانے چوچلے موچلے، یہ ڈاکو، یہ تمہاری تقدیر بدل کر سکتے ہیں نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے، باقی گولی چلے گی تو ہم پہلے، ہتھ کڑی لگے گی تو ہم پہلے، پرچہ بغاوت کا لگے گا تو ہم پہلے، فوج پکڑے گی تو ہم پہلے، سی آئی اے پکڑے گی تو ہم پہلے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ہم آپ کے پشتیبان ہیں۔ ہم اگر ہندوستان کی 7 لاکھ فوج کے ظلم کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آزاد کشمیر کی یہ جو نامناد تھوڑی سی پولیس ہے، اس کو آئی جی حکم دیتا ہے اور یہ ہماری طرف لاٹھیوں کرتے ہیں۔ میں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں اپنے سٹیج سے کہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنا۔ اپنے بڑوں کی بات مانو جائز،
آئی جی کی بات مانو جائز، اگر جائز ہے تو پھر آئی جی سے پوچھو کہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر چرس، بھنگ، آئس اور ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جو ڈرگس اور یہ جو ٹکے آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، اس کے لیے چیک پوسٹ لگائی جائے، ایک ایک گاڑی کو چیک کیا جائے، ایک ایک مسافر کے شناختی کارڈ چیک کر دیے جائیں، وہ جو سمگلر ہیں ان کو پکڑ کے وہیں گولی مارو تاکہ اس کے بعد جہاں کوئی نشہ لے کے نہ آئے، پھر جا کے انقلاب آئے گا۔ بچے سود، بچے چرس، بچے شراب، بچے جوا، بچے رشوت، بچے حرام خوری، بچے گنڈا گردی، بچے بدماشی، تو خالی جے کے الف لوگوں پر اعتماد کہ تم آزادی بھی لڑو، تم ہمارے بچوں کی بات بھی کرو، تم آٹے کی بات بھی کرو، تم بجلی کی بات بھی کرو۔ نہیں اور نہیں دوستو، جب تک پوری قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر، علماء سے کہتا ہوں، علماء سے کہ خالی مسلے اوپر رہنے کرنے جنت نہیں لبنی، ایک ٹائم آتا ہے مسجد کی آذان کا اثر ختم ہو جاتا ہے جب بازار میں پولیس والا ظلم کر رہا ہو، جب تھامدار بندے کو پیٹ رہا ہو، جب آئی ایس آئی کا بندہ بندے کو اٹھا رہا ہو، جب ظالم فوجی کسی مظلوم کو اٹھا کے لے جا رہا ہو، اس وقت جہاد فرض ہو جایا کرتا، اس وقت نماز بھاگ پڑھو، پہلے یہ کام کرو۔ کسی پر نمازار سے دکھانا کسی بازو نہ رکھے نہیں ساری پیر اچھا لوتے تو ارلی دا ڈرلی، تبلیغ والے اچھا لگتا ارلی دا ڈرلی، ککر بھی کھانے آ، دیگا بھی پکانے آ، اور جدو کچھ مظلومے نہیں گل وے کوئی ایک بندہ ہوتے کھڑا ہی جانا کہ ہماری بچی بیمار دی، ہمارا بچہ غریب دا، ہمارے میں پریشانی کہہ رہی آتا نہیں، وہ تو کوئی بولنا ہے نہیں۔ میرے بھائیو بات سنو آخری، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، جب تک قوم نہیں بنو گے، جب تک معاشرے سے برائی نہیں ختم کرو گے، جب تک جو ظالم ہے، جس جگہ کا ظالم ہے، جس سطح کا ظالم ہے، اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر اس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے، اس ظلم کے خلاف نہیں اٹھو گے، اس ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، پیسے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کٹے جاؤ گے، غلام رہو گے، غلام رہو گے، غلام رہو گے۔ ہاں اگر ایک بن کر، جرت پیدا کر کے، دلیری پیدا کر کے، بہادری کے ساتھ، غیوری کے ساتھ آگے بڑھو گے، ہر ظلم کے خلاف بولو گے، پھر مقدر تمہارے پاؤں چومیں گی، پھر ہندوستان کی فوج، پاکستان کی فوج نہیں بلکہ امریکہ کی فوج بھی آ جائے، تمہاری آزادی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اور ایک اور بات، اس سٹیج سے کہ آج امان اللہ خان کا سٹیج ہے، نیشنلسٹو یاد رکھو، یہ 2023 ہے، لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا تمہاری دکانداری چلے گی، اس کے بعد لوگ تمہیں ماریں گے، کیا کریں گے؟ یہ بات بہت کر دی ہے، یہ اس سے شاید شاہد صاحب کہیں گے تو کل سے جے کے ایل ایف سے فارغ، میں آج ہی فارغ ہو جاتا ہوں، مگر یہ بات بہت کر دی ہے کہ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا تھا آزادی کا، کوئی نون لیگ نے نہیں اٹھایا، کوئی پیپلز پارٹی نے نہیں اٹھایا، کوئی جماعت اسلامی نے نہیں اٹھایا، یہ نعرہ امان اللہ خان نے دیا، یہ نعرہ مقبول بٹ نے دیا، اس نعرے کو نیشنلسٹوں نے اجاگر کیا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی۔ آزادی والوں اپنے حق کے لیے، آزادی کے لیے، ابھی آزادی ہوئی نہیں ہے، ابھی قوم غلام ہے، ابھی قوم بہت دور ہے، اس حق کے لیے سارے اختلافات بھلا کر تمہاری قربانیاں ہمارے سر آنکھوں پر، تمہارے ہمارے سر آنکھوں پر، تمہارے جو لوگ محرومین مر گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی برسیوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہو، ان کے پروگرامات میں اکٹھے ہو جاتے ہو، سٹیج پہ اکٹھے ہو کر برسیاں بناتے ہو، مگر آزادی کے لیے کیوں اکٹھے نہیں ہوتے ہو؟ سارے سٹیج پہ ہو، ایک کانفرنس کر کے پہلے تم خود اکٹھے ہو کر پھر نون لیگ کو دعوت دو، پیپلز پارٹی کو دعوت دو، بریلویوں کو دعوت دو، دیوبندیوں کو دعوت دو، دکانداروں کو دعوت دو۔ خدا کی قسم، جب
آپ کا رویہ، آپ کی نیت، آپ کی سمت درست ہوگی، یہ پوری قوم آپ کے پیچھے چلے گی۔ پھر 5 لاکھ لوگ جب مظفرآباد، جب چکوٹھی، جب کھوئیرٹا بارڈر پہ سفید جھنڈے لگا کر بیٹھ جائیں گے، پھر اس دن شام 12 بجے BBC لندن سے اعلان ہوگا کہ کشمیری قوم کفن پہن کے باہر آ گئی ہے، اب ان کا مقدر آزادی ہے، آزادی کے سوا یہ کچھ قبول نہیں کرتے، اس دن آپ کو آزادی ملے گی۔ ہاں اس کے علاوہ آج یہاں پروگرام ہو گیا، کل گلگی تو جائے گا، آج یہ ہمارا پروگرام ہے، کل کوٹلی میں کوئی اور لگا لے گا، ظفرآباد میں پرسوں کوئی فیس بک پہ جھنڈے منڈے آ جائیں گے، فوٹو موٹو آ جائیں گے، اس سے قوم آزاد ہے۔ بولو یار اس سے قوم ہے انہوں نے کہا صحیح گل بات۔ ہاں عباسی صاحب ہی تسی کی بڑی کوشش کی تھی، جاگا نہیں میں تجھو کے جاگنے شاگنے کاٹیے دیا بات گالے تھی کہ اس طرح آزادی جب تک اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، یکجہتی، ایک دوسرے کی عزت، قدر، ایک دوسرے کی قربانی کو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، مافیا نہیں کریں گے، یہ معاملات ختم نہیں کریں گے، دن با دن جھگڑے، دن با دن بغاوت۔ یہ جو میں نے تقریر کی نا، اس کے نیچے پڑھنا، یہ جو فیس بک چل رہی ہے نا، اس کے نیچے پڑھنا، کچھ نصر باز کچھ کہیں گے، کچھ نصر باز کچھ، جن کا دماغ صحیح ہوگا وہ صحیح بات کریں گے، اور نصر باز نے بھی نیچے بڑی گیم لگائی ہوگی ناری۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی جنگ چاڑی دا ہے، یہ فلانا کافر دا، فلانا مشرک دا، فلانا فلانا دا، فلانا فلانا۔ ان کا تحریک آزادی کشمیر میں کوئی رول نہیں ہے، یہ صرف فیس بک کے نکے نکے پتر ہیں، فیس بک کے پتر ہیں، اور ان فیس بک کے پتروں سے میں کہتا ہوں کہ اگر اچھی بات ہو سکتی ہے تو کرو، ورنہ تم نے اگر دلالی کی تو قاری نصیر آئندہ تمہارے خلاف وہ زبان استعمال کرے گا کہ انشاءاللہ تم اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلو گے۔ اس لیے اپنی اپنی بے غیرتوں کے اڈے بند کرو، مثبت رول دو، مثبت، اور آؤ میدان میں آؤ، چوک میں آؤ، چوراہے میں آؤ، کس سے لڑنا ہے؟ ہندوستان سے لڑنا ہے، پاکستان کی بدماشی سے لڑنا ہے، تم بتاؤ کس سے لڑنا ہے؟ مشترکہ لڑائی ہے، یہ لڑائی ہماری دشمنوں کے ساتھ ہے، اپنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرو، معاف کرو، اور پیار و محبت کے ساتھ چلو، اور سارے لوگ اٹھ کر ادھر اور JKLF کے اندر اعلان کرو، اس لیے کہ اس کے بعد یہ تقریر کر کے ہم جانے والے نہیں ہیں، جہاں بیٹھیں گے جو لوگ آئیں گے ان سے وعدہ لیں گے کہ آؤ ہمارے قافلے میں ہمارا ساتھ دو، پھر دیکھتے ہیں آزادی آتی ہے یا نہیں آتی۔ بہت شکریہ۔ ایک ساتھی ہمارا وہ طاہر یوسف دبئی میں، اس نے بڑی پوسٹیں چلائی ہیں، اس کا بڑا رول ہے اس پروگرام میں، اور سوار صاحب کا، رزاق صاحب کا، یہ چونکہ بوڑھے آدمی ہیں، آپ لوگ نوجوان ہیں، ان کا ہاتھ بٹھاؤ، اور یہ اس عمر میں آزادی کی تڑپ لے کر آپ کے پاس آئے، تو سب مل کر ان کا ہاتھ بٹھاؤ۔ اس نے مجھے بولا تھا کہ میرے لیے 2 شعر پڑھنا ہے، تو یہ خالصتاً پردیسیوں کے لیے 2 شعر ہیں، کیونکہ وہ وہاں سے بہت بچرے کرتے ہیں، تو اگر ان کو ہماری آواز یہاں سے نہ جائے تو ان کے لیے چلو 2 شعر پڑھ لیتا ہوں میں کہ اچھٹی بے شہرہ ملے تل ملے مرنایاں چارے کوٹاں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں پائی پیاں دے بازو دے پائی پیاں دے بازو دے پائی پیاں دے دردی باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاں اوے صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں بے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ باغی
बुलबुल बोले सदा न बाग बहारां सदा न ऐसोए महफिल रहना सदा न ऐसोए महफिल सजना सदा न आसां गाना एक दिन ऐ तू टुरे हुए जाना मोड़ किसे नहीं आना सदा न बागी बुलबुल बोले सदा न बाग बहारां सदा न तुसा परदेस रहना सदा न तुसा परदेस रहना एक दिन अपने वतना नू मोड़ाना सदा न बागी बुलबुल बोले सदा न बाग बहारां